بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں محمد اکمل ملک۔ دو نوبل انعام یافتہ سائنسدانوں کی سرزمین جنگ، اس میں کیا سچائی ہے اور تاریخ اس پر کیا کہتی ہے؟ 2024 میں ضلع انتظامیہ نے ایک جنگ کا گزٹیڈ شائع کیا اور اس میں دو نوبل انعام یافتہ سائنسدانوں کی تصاویر دی گئی، ایک ڈاکٹر عبدالسلام صاحب اور ایک ڈاکٹر ہرگوبند کھرانا۔ لیکن جب ہم تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اس میں کوئی سچائی نظر نہیں آتی۔ نہ صرف جنگ گزٹیئر میں بلکہ گورنمنٹ کالج آف جنگ کے پراسپیکٹس پر بھی یہ دو تصاویر موجود ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ اس حوالے سے کیا کہتی ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا تھوڑا سا کہ گزٹیئر تھا کیا یا گزٹیئر کیا ہوتا ہے۔ انگریز نے جب بر صغیر پاک و ہند پہ اپنا تسلط قائم کیا تو اس نے یہاں پہ تحقیق کی، اور تحقیق میں اس نے یہاں کی معاشرت، یہاں کی معیشت، یہاں کی اقوام کے بارے میں بہت ساری معلومات اکٹھی کی، اور ان معلومات کو اکٹھا کرنے کے بعد کتابی شکل میں شائع کیا، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ یہاں کے لوگ کرتے کیا ہیں، وہ رہتے کس طرح ہیں، ان کا رہن سہن کیا ہے، یہاں کی اقوام کیا ہیں۔ تو پہلا گزٹیئر جو شائع کیا گیا وہ 1822 میں کیا گیا۔ اس کے بعد اس گزٹیئر کا نام گزٹیئر آف بمبئی پریزیڈنسی تھا، جبکہ باقاعدہ گزٹیئر کا آغاز 1881 میں کیا گیا، جسے ایک اسکاٹش یعنی کہ اسکاٹ لینڈ کے رہنے والے سر ولیم ولسن ہنٹر نے اس پہ کافی کام کیا اور اس کو ترتیب دیا۔ سر ولیم ہنٹر ایک تاریخ دان تھے اور انڈین سول سروسز میں ان کی کافی خدمات ہیں۔ اس کے بعد یہ گزٹیئر تبادل سے شائع ہوتے رہے، اور اس میں 1883 کا بھی آیا، 1900 میں آیا، 1929 میں بھی آیا۔ تو یہ مختلف اضلاع کے گزٹیئر انہوں نے شائع کیے۔ اب ہم آتے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے کہ ڈاکٹر ہرگوبند کھرانا کا تعلق واقعی کے سرزمین جنگ سے تھا۔ اب ہم اس پر بات کریں گے کہ ڈاکٹر ہرگوبند کھرانا کا نام اور ان کی تصویر کس طرح گورنمنٹ کالج جنگ کے پراسپیکٹس پہ آئی اور جنگ کا جو گزٹ شائع ہوا اس پر آئی۔ اس سے پہلے ایک اور تصویر بھی آپ کو دکھاؤں گا جس میں باقاعدہ طور پہ یہ 2022-23 کا پراسپیکٹس ہے، جس میں ڈاکٹر ہرگوبند کھرانا کی جو تصویر شائع کی گئی وہ گورنمنٹ کالج آف جنگ کے حوالے سے کی گئی۔ لیکن جب تاریخ پہ ہم نظر ڈالتے ہیں، تاریخ اس بات کو ثابت تاریخ سے نہیں ہوتی، تاریخ میں یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ ڈاکٹر ہرگوبند کھرانا کا تعلق کبھی جنگ سے رہا ہے۔ ڈاکٹر ہرگوبند کھرانا 1922 میں کبیر والا میں پیدا ہوئے۔ ایک گاؤں تھا کبیر والا کا، وہ بھی موجود ہے رائے پور۔ اب جو لوگ جنگ کی ٹیریٹری کو جانتے ہیں یا کبیر والا کو جانتے ہیں، تو جو ہمارا باگڑ پور کا علاقہ ہے وہاں سے تھوڑا سا ہم آگے جائیں تو ایک اسٹاپ آتا ہے چوپی ہٹا، چوپی ہٹا کے ساتھ رائے پور ہے، اور رائے پور کبھی بھی ایک دور میں ضرور جب 1700 کے یہ ضرور بات ہے کہ اس کا تھوڑی سی بات آپ کو وضاحت کر دیں کہ ایک دور میں کبیر والا واقعہ ہی جنگ کی ٹیریٹری میں شامل تھا، جس کا ایک نقشہ ہمیں صرف تاریخ جنگ میں ملتا ہے۔ لیکن جب 1849 میں انگریز نے پنجاب کی انتظامی تقسیم کی اور مختلف اضلاع بنائے تو 1849 میں ہی ملتان اور جنگ کو ضلع کا درجہ دیا گیا۔ اس وقت جب انگریز نے یہ تقسیم کی تو اس وقت کبیر والا، خانے وال، شجاع آباد، لودھرا، میلسی، یہ تمام علاقے یہ ضلع ملتان کا حصہ تھے۔ اس وقت کبیر والا تحصیل نہیں تھا، لیکن 1889 میں یعنی کہ
1889 میں کبیر والا کو تحصیل کا درجہ دے دیا گیا۔ اس کے بعد جنگ کی جب دوبارہ تقسیم کی گئی تو جنگ کی پہلی تقسیم 1851 میں ہوئی، اس کے بعد 1880 میں ہوئی، اس کے بعد 1898 میں ہوئی، اور 1851، 1880 اور 1898 میں جنگ کے بہت سارے علاقے ضلع ملتان کا حصہ بنا دیے گئے۔ تو اس سے یہ بات کہیں بھی ثابت نہیں ہو پائی کہ رائے پور کبھی جنگ کا حصہ رہا، یعنی کہ اس تقسیم کے بعد ہم بات کریں گے کہ 1849 میں جب انتظامی تقسیم کی گئی تو اس میں کبیر والا جنگ کا حصہ نہیں تھا، کیونکہ ڈاکٹر حرب دورانہ 1922 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد جنپت دورانہ ایک پٹواری تھے اور ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے حوالے سے ٹیکس اکٹھا کیا کرتے تھے انگریز دور میں۔ اور جہاں تک ان کی تعلیم کی بات ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ ملتان میں DVA ہائی اسکول ملتان سے حاصل کی، اس کے بعد وہ پنجاب یونیورسٹی لاہور چلے گئے اور باقاعدہ تعلیم انہوں نے وہاں سے حاصل کی۔ ڈاکٹر ہرگوبند کھرانہ کو 1968 میں فزیالوجی اور میڈیسن میں نوبل انعام دیا گیا۔ اب یہ ہمارے لیے بات انتہائی قابل غور تھی کہ ڈاکٹر ہرگوبند کھرانہ کا نام کس طرح جنگ گزٹیئر میں اور گورنمنٹ کالج آف جنگ کے پراسپیکٹس پر آیا۔ تو ہم اس کھوج میں لگے، ہم نے تمام جنگ کے اور ملتان کے گزری کو بھی ہم نے اس کو پڑھا اور بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے اس پہ بات کی، اپنا اس پہ تحقیق کی، لیکن ہمیں کہیں بھی یہ ثبوت نہیں ملا کہ 1849 کے بعد کبیر والا کبھی جنگ کا حصہ رہا۔ آغاز میں ہی کبیر والا جب ملتان کو انگریز نے ضلع بنایا تو وہ کبیر والا جو ہے وہ ملتان کا حصہ بن چکا تھا، لہٰذا میں یہ نہیں سمجھتا کہ ڈاکٹر ہرگوبند کھرانہ کو جنگ کے گزٹیئر یا گورنمنٹ کالج آف جنگ کے پراسپیکٹس پہ ہونا چاہیے۔ اب ہم اسے تاریخی غلطی کہہ سکتے ہیں یا کیا کہہ سکتے ہیں، اس پہ تو ہم بات نہیں کریں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی تاریخ، انسان جو ہے اپنی تاریخ سے سیکھتا ہے، اور اگر ہمارے تحقیق کے مطابق ڈاکٹر ہرگوبند کھرانہ کا تعلق جس وقت ان کی پیدائش ہوئی، یعنی کہ ایک بہت بڑا گیپ ہم دیکھتے ہیں 1849 سے 1922 کے درمیان، ایک تقریباً جو ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ 70 سے 75 سال کا ایک گیپ ہے، اور اس گیپ میں آپ انہیں کبھی بھی جنگ، سرزمین جنگ کا ثبوت نہیں کہہ سکتے۔ تو میرے خیال میں اس پہ ارباب اختیار کو بھی دیکھنا ہوگا اور جنگ گزٹیئر کو بھی تصحیح کرنے کی ضرورت ہے، اور گورنمنٹ کالج آف جنگ کو بھی اس پر تصحیح کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کا نام وہاں پہ کیسے آیا۔ اس لیے ہم نے اور بھی بات کی، اس لیے ہم نے گورنمنٹ کالج آف جنگ سے بھی رابطہ کیا اور وہاں پہ بھی ان سے معلومات لینے کی کوشش کی کہ آپ نے یہ نام کیسے دیا، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ ہمیں وہاں سے بھی کوئی ثبوت نہیں ملا۔ تو میرے خیال میں اگر یہ واقعی غلطی ہے اسے ٹھیک کر دیا جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ تاریخ سے بہت سارے لوگ سیکھتے ہیں، ہمارے بہت سارے طالب علم ہیں، ہم بہت سارے پڑھنے والے ہیں، جب وہ جنگ گزٹیئر کو یا گورنمنٹ کالج آف جنگ کے پراسپیکٹس کو پڑھیں گے تو میرے خیال میں وہ ڈی ٹریک ہوں گے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ڈاکٹر ہرگوبند کھرانہ کا تعلق ضلع جنگ سے تھا۔ یقینی طور پر ڈاکٹر عبدالسلام، یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ پاکستان کے پہلے نوبل انعام یافتہ سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام کا تعلق جنگ سے تھا، لیکن ڈاکٹر ہرگوبند کھرانہ کا تعلق ڈسٹرکٹ جنگ سے نہیں تھا۔ ہم اپنی اس تحقیق پر بالکل ثابت قدمی سے کھڑے ہیں۔ اگر کوئی تاریخ دان اس پر بات کرنا چاہے تو بالکل وہ کر سکتا ہے، لیکن ہمارے شواہد کے مطابق ڈاکٹر ہرگوبند کھرانہ کا تعلق کبھی جنگ سے نہیں رہا۔ میرے خیال میں اس پہ دوبارہ تاریخ کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی اگر جنگ گزٹیئر اور ملتان گزٹیئر کو آپ پڑھیں تو یہ تمام چیزیں اس سے ثابت ہوتی ہیں۔ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم جنگ کی تاریخ پر اور جنگ گزٹیئر جو 2024 میں شائع کیا گیا اس پر مزید بھی بات کریں گے، اور آپ کو مزید بھی یہ بتائیں گے کہ اس میں کیا کیا خامیاں موجود ہیں، لیکن تاریخ کو درست کرنا بھی ضروری ہے۔ تو میرے خیال میں اس پہ
کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس پہ مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ مجھے اکمل ملک کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔